بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام اس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں، اندر کی بات، جو ہم آپ کو بڑی خبروں کے پیچھے کے سچ ہوتے ہیں وہ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اب تک جتنی باتیں یوٹیوب چینل پر اے کیو گلوبل پر میرے حوالے سے جو میں نے تجزیے اور جو باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سچ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، حکومت جانے سے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا، جب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے کہا تھا حکومت چلی جائے گی، اور وہ یہی ہوا، حکومت چلی گئی، اور جو کہا تھا وہی حکومت آئی، انہی لوگوں نے حکومت دوبارہ بحال کروائی۔ اب ہے مسئلہ اس وقت بڑا گہرا اور بڑا اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ شہباز گل، شہباز گل کی موت سے فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ناظرین، یہ ہے آج کا میرا خاص عنوان۔ تو ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اس حالات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے عدلیہ کے اندر نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ہماری حکومت کرتی چلی آ رہی ہے، ایک طرف دنیا بھر کے اندر مہنگائی گر رہی ہے، دوسری طرف جناب علی ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، جی آئی ایم ایف سے ہم نے ڈیل کر لی، اب تو چار مہینے گزر جانے کے باوجود اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے اچھے ٹھوک بجا کے بات کر سکتے ہیں۔ میں تمام اپنے قاری سننے والوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ جو خاص طور سے یوتھ یہ ہیں ان سے بھی، اور جو ہمارے موجودہ حکومت کا سپورٹر ہیں، دیکھیں موجودہ حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، دنیا جانتی ہے اور بچہ بچہ جانتا ہے، ادارے بھی جانتے ہیں کہ اربوں نہیں کھربوں روپے کے مالک ہیں وہ لوگ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، کچھ کردار اپنا ادا کر لے۔ جو اربوں خربوں انہوں نے سب نے بنایا ہے، میں اگر ہسٹری میں جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، مختصر سی بات، حاکم علی زرداری اور پھر زرداری کیا تھے وہ سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ پھر ٹکٹ فروخت کرنے کے بعد جناب علی وہ کیا نام ہے، زرداری کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ اسی طرح سے اگر میں بات کروں گا نواز فیملی کی، میاں نواز، میاں فیملی کہہ لیں اس کو، اور وہ نواز فیملی بن گئی ہے تو نون لیگ والوں کی، تو وہ بھی سب دنیا جانتی ہے ان کو بھی، صحیح ہے، کیا ان کا ماضی تھا، کیا حال ہے اس وقت، مستقبل کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانے۔ ان کو بڑے چانس ملے، بڑے مواقع ملے۔ اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی اور بھی عرض کروں، جو ہماری ایک متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں، اس میں لوگ ایسے لوگ تھے جن کو میں پرسنلی بھی جانتا تھا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے کہ وہ کس طرح ان کا گزارا ہوتا تھا، وہی بہتر جانتے تھے، یا رب بہتر جانتا تھا۔ تو اب وہ بھی بلینر بنے ہوئے، ملینر تو عام سی بات ہے، بلینر بنے ہوئے، تو یہ سب نے پاکستان سے کمایا، ہی اپنی قبر میں لے کے جائیں گے کیا؟ نہیں، کوئی نہیں لے کے جائے گا قبر کے اندر۔ ہاں، بھٹو کا مقبرہ ضرور بن گیا ہے، صحیح ہے، تو ایسے مقبرے ان کے بھی بن جائیں گے، لیکن بہت کچھ ان کی جدی پشتی، ان کی ساتھ ساتھ نسلیں بھی اگر کھاتی رہیں، اگر یہ اپنے میں سے آدھا بھی دے دے تو ان کو کمی نہیں آئے گی، کچھ گھر بیٹھ کے کھائیں۔ اب آ جاتی ہے بات جو اس وقت کی اپوزیشن حکومت ہے، یعنی اپوزیشن بھی کہہ لیں اس کو اور سابقہ حکومت بھی کہہ لیں۔ وہاں نیازی صاحب بھی کیا تھے، اور وہ دنیا بھر سے پیسہ سمیٹ کے انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، اور اس کے بعد جو معاملات ہیں ان کے سارے وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی مخلص ہے پاکستان کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ تو سب مخلص ہیں، تو مجھے بتا دیجیے، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مخلص ہوتا پاکستان کے ساتھ، تو اتنا ان کے پاس ہے کہ یہ اگر ان کی ساتھ ساتھ نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں نا تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ نیازی صاحب کی تو نسل ہی نہیں ہے یہاں پر، وہ تو یہودیوں کے یہاں پل رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو ان کے پاس تو اتنا ہے کہ وہ پاکستان کی پوری پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں ایک جھٹکے کے اندر، لیکن اگر مخلص ہو تو بات ہے نہیں۔ نیازی صاحب بھی تو اب بینیفٹ کی بات آتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد بے نظیر نے اس کا پھل کھایا، بے نظیر کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری مزے اڑا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مزے اڑا رہے ہیں۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب تک سامنے سے آئی نہیں ہے، کچھ چیزیں پردے کے پیچھے ہی ہیں، انہیں پردے کے پیچھے رہنے دیا، لیکن ایک چیز میں بتا دوں گا، عامر لیاقت خلی، ڈاکٹر عامر لیاقت، ان کی موت کا فائدہ سوچے ذرا. پھر کچھ جج صاحبان، کچھ اور ایسے لوگ جو مختلف سیاسی پارٹیوں کو تھے، ہاسپٹل گئے اور وہ دنیا فانی سے چلے گئے. اب آئیے باری تحریک انصاف والوں کی. تو تحریک انصاف کے اندر مجھے لگتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ شہباز گل کا قصہ پارینہ ہونے جا رہا ہے. میں وقت سے پہلے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ہمیں نے دیکھنا ہے محرکات کیا ہیں، بینیفٹ کس کو پہنچے گا، کون فائدہ اٹھائے گا، کون جناب علی انجوائے کرے گا. اگر شہباز گل رہ جاتے ہیں، دو چیزیں ہیں یہاں پر. شہباز گل رہ جاتے ہیں تو پھندا عمران نیازی صاحب کے گلے میں. بہت ساری چیزیں ہیں ان کے پاس. اور اگر شہباز گل چلے جاتے ہیں تو شہباز گل کو گرفتار کنہوں نے کیا؟ جی، کس کی حکومت میں؟ عمران تو پوری پاکستان کو سر پہ اٹھا لے گا، جس طرح سے اٹھا رہا ہے. ان کا سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے اور نوجوان نسل ان کے ساتھ لگ چکی ہے. تو اب اگر ان حالات کے اندر گل صاحب کی موت واقع ہو جاتی ہے تو بینیفٹ کس کو جائے گا؟ جی، یہ سوچنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گی تشدد والا، یا کسی حکومت اس لیے وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہ رہی ہے، اسلام آباد میں رکھنا چاہ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو عمران نیازی کے منصوبے کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جائے. انصاف عمران نیازی کو منصوبے کو کامیاب بنا دے. کیونکہ شہباز گل کو جب حکومت کے اداروں نے اٹھایا اور نیازی صاحب اداروں کے اوپر جناب علی لان تان لے کر شروع ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر اگر کچھ ہو جاتا ہے تو سارا بلیم حکومت پر اور اداروں پر جائے گا. نیازی صاحب جو ہے ہیرو بن جائیں گے اور ان کو ایک سمپیتی پبلک سے مل جائے گی. اور جناب علی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز گل کو بچانے کے لیے حکومت کو راست اقدام کرنے چاہیے اور نیازی صاحب کو موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ معصوم بن جائیں اور وہ عوام کے اندر جو ہے وہ جولی پہ لا کے کھڑے ہو جائیں کہ انہوں نے جناب علی. شہباز گل کے ساتھ اور بھی لوگوں کی باری آ سکتی ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو. شہباز گل تو صرف جو ہے نا وہ ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ تو نیازی ہیں. تو اب نیازی بچتے ہیں اور شہباز گل بچتے ہیں تو نیازی کے گلے میں پھندا. ٹھیک. اور اگر شہباز گل چلے جاتے ہیں تو نیازی کی تو پھر تو آپ سوچ لے کیا ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیسے اقدام کرتی ہے، کیسے لوگوں کو بچاتی ہے. ان تمام معاملات کے اندر جن لوگوں کا جو رول ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ ڈھکی چھپی بات ہے، نہیں ہے کوئی بھی اب. لیکن میں صرف یہ عرض کرنے چل رہا ہوں کہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے کم وقتی طور پر جو پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا وہ باہر نکل آیا ہے. تو اب حکومت کو چاہیے کہ ایسے اور مزید اقدام کرے کہ جس کی وجہ سے پاکستان بالکل محفوظ ہو جائے. اور اگر پاکستان کو حکومت محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئی موجودہ، تو اگلی باری پھر اسی حکومت کی ہوگی. یہ بات نوٹ کر لیجیے. اب یہ چاہے مل کے کریں چاہے علیحدہ علیحدہ ہو کے کریں، مل جل کے کریں، کچھ ایک صوبہ بولے دوسرا صوبہ بولے، وہ تو بندر باٹ ہوتی ہے یہاں پر. تو جن لوگوں نے پہلے حکومت بنوائی تھی، پھر حکومت گروائی، پھر حکومت بنوائی، وہ سب کو پتا ہے. تو ان کی باتیں کرنا یہاں بیکار ہے. ہاں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اکابرین کو، ہمارے خواتین کو خاص طور سے یہ سوچنا ہوگا کہ کون پاکستان کا دوست ہے، کون پاکستان کا دشمن ہے. بس. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.